أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلور اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی، اور آج کا ہمارا سبق ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک مضمون ہے اور یہ دربار رسالت کے مشہور شاعر ہے حضرت حسان بن ثابت. ان کی زندگی کے متعلق آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. یہ مضمون ہے، آپ کو بتایا جائے گا، آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ لیں اور اسے یاد بھی کر لیں. آج تاریخ ہے 23 اکتوبر سال 2020. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے سبق کی طرف. اسکرین پر موجود ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کا مشہور نام ہے، یعنی مشہور نام سے مراد یہ ہے کہ اس نام سے وہ مشہور ہوئے، اصل حقیقی نام ان کا آگے آ رہا ہے. آپ کی پیدائش 553 عیسوی میں ہوئی اور وفات 674 عیسوی میں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام ابو الولید حسان بن ثابت الانصاری ہے. ان کی پیدائش سن عیسوی 553 میں مدینہ منورہ میں ہوئی. انہوں نے زمانے جاہلیت اور اسلامی زمانہ دیکھا، یعنی اسلام سے پہلے بھی اسلام کے پہلے کا بھی زمانہ انہوں نے دیکھا، اور اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے بعد کا زمانہ بھی آپ نے دیکھا. زمانے جاہلیت میں غسان کے بادشاہوں کی اشعار کے ذریعے تعریف کرتے تھے. یہ شاعر تھے. تو شاعروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ سماج کے بڑے ہو یا اپنے شہر کا جو بڑا ہو، امیر ہو، رئیس ہو، یا اپنے ملک کا بادشاہ ہو، اپنے اشعار کے ذریعے ان امراء کی اور بادشاہوں کی اور ملکوں کی تعریفیں کرتے ہیں، جس کے ذریعے ان کا مقام بڑھتا ہے اور ان کی نظر کرم ان پر پڑتی رہتی ہے اور ان کو نوازشیں ہوتی رہتی ہے. یہ شعراء کا ایک عام مزاج ہوتا ہے. بہرحال جس کی وجہ سے انہوں نے خوب شہرت حاصل کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تب انصار کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. اس سے پہلے وہ اسلام میں نہیں تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے. اسلام لائے اور اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی کس کے ساتھ گزاری؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسلام لانے کے بعد ہمیشہ اپنے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرتے تھے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ مختلف لوگوں کی تعریفیں اور ان کی ہجو بیان کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اشعار کے اندر جس شخص کی تعریف کی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کی تعریف نہیں کی، اسلام کی برکت کی وجہ سے۔ اور کفار کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات کا اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ وہ زمانہ بہت سخت زمانہ تھا، اسلام کی کرنیں ابھی تو پھوٹی ہی تھی، اسلام کا باغیچہ ابھی پروان چڑھ ہی رہا تھا، لہلہانے کو ہی جا رہا تھا کہ کفار کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے، مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آتی تھی۔ تو اس وقت کفار کو جو جواب دیتے تھے، یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، یہود تھے، ان کو جو جواب دیتے تھے، اس جواب کے اندر اپنے اشعار کے ذریعے جواب دیتے تھے۔ اور وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ اس زمانے کے اندر زبان سے کوئی بات کہے اور اگر وہ بات کہی جانے والی بات شاعر کی شکل میں ہو، اشعار کی شکل میں ہو، تو اس کا بہت وزن ہوتا تھا اور سامنے والے پر اس کا بہت اثر ہوتا تھا، اس لیے اس زمانے کے اندر اشعار بہت زیادہ چلتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسان بن ثابت، آپ میرے دفاع میں ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس قوم کے لیے، حالانکہ اسی قوم میں سے میں ہوں۔ یعنی جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے تو یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور جواب کے اندر جو اشعار کہتے تھے ان اشعار کے اندر بہت سخت الفاظ ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسان بن ثابت، آپ جو سخت الفاظ استعمال کرتے ہو جن لوگوں کے لیے، چاہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، لیکن میں تو انہی کی قوم میں سے ہوں نا، یعنی عرب میں سے ہی ہوں نا، تو گویا کہ آپ جب ان کو اس طرح سخت الفاظ کہتے ہوں تو گویا کہ وہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو بڑا بہترین جواب دیا حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس طرح بچا لوں گا، میں آپ کو اس طرح بچا لوں گا جس طرح آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ یعنی اے میرے پیارے نبی، آپ اطمینان رکھے، میں سخت الفاظ استعمال تو کروں گا، لیکن ان الفاظ کی وجہ سے آپ کی ذات مبارکہ پر کوئی زد نہیں آئے گی، میں آپ کو اس طرح بچا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کی بہت اچھے اور عمدہ الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے حسان، آپ کفار مکہ کی ہجو بیان کریں، یعنی ہجو یعنی ان کی برائی بیان کریں، ان کے برے کاموں کو اشعار کے ذریعے پیش کریں۔ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل امین دیں گے، یعنی آپ کا ساتھ حضرت جبرائیل امین دیں گے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے ہیں اور ان اشعار کو تیار کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ان کی ہجو بیان کیجیے۔
اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار سناتے تھے۔ یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار سناتے تھے صحابہ کو، یہ مقام ان کو حاصل تھا۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار دشمنوں پر ایسے ہی تھے جیسے ایک بہادر کے تیر اور تلوار کا وار ہو۔ خود اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، لسانی و سیفی صارمانی کلاہما ویبلغ ما لا یبلغ السیف مزودی۔ ترجمہ ہوگا کہ میری زبان اور میری تلوار دونوں کام کرتے ہیں، البتہ میری زبان وہاں کام کرتی ہے جہاں میری تلوار کام نہیں کرتی، یعنی دلوں پر اثر کرتے ہیں میرے اشعار۔ دربار رسالت سے حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالی عنہ کو شاعر رسول کا خطاب ملا تھا، یعنی ان کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ بہت اچھے اچھے اشعار انہوں نے لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ ایک شعر بہت مشہور ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہت شاندار شعر ہے یہ۔ بہرحال سن عیسوی 674 میں 120 یا 121 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی انتقال فرما گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ہزاروں شاندار عربی اشعار کا ذخیرہ چھوڑا۔ ذخیرے کا نام ہے دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کے اشعار کو جس کتاب میں جمع کر کے مستقل ایک کتابی شکل دی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے دیوان حسان بن ثابت، اور موجودہ دور کے اندر بھی یہ ملتی ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آئندہ دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔